من اصغى الى ناطق فقد عبده. اصول: جو کسی کی سنتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے. کسی بھی بولنے والے کو سنا آپ نے، سننے سے بڑا کہ کان لگا کے آپ نے سنا اور سے، اور وہ اس کی عبادت کرتا ہے. جس کی بات سنے مانے آپ نے اس کی عبادت کی، بندگی کی اس کی. تو فرمایا فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ. اگر بولنے والا خدا کی بات کہتا ہے تو تو نے خدا کی عبادت کی ہے. جو بات کہنے والا ہے متکلم، وہ اگر خداوند متعال کی باتیں بیان کرتا ہے اور تو سنتا ہے مانتا ہے، تو نے خدا کی عبادت کی ہے. وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ. لیکن اگر کوئی شخص، کوئی بولنے والا شیطان کی زبان سے بولتا ہے، یعنی شیطانی باتیں کرتا ہے، گناہ کی بات کہتا ہے اور یہ شخص سنتا ہے، فرمایا کہ فقط عبد ابلیس، وہ ابلیس کی عبادت کرتا ہے. یہ اصول طے شدہ، جو جس کی مانے اس کی عبادت کرتا ہے. خدا کی مانے خدا کی عبادت کرے گا، شیطان کی باتیں سنے شیطان کی عبادت کرے گا. تو یہ حدیث اس کے ذیل میں عرض کروں گا کہ شیطان کے سننے کا ایک مہم ترین مصداق، یعنی ایک چیز جس کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بولنے والا شیطان کی زبان بولتا ہے، اگر سننے والا اسے سنتا ہے تو شیطان کی عبادت کرتا ہے. ایک مصداق گانے کا سننا ہے، اور محرب موسیقی کا سننا ہے، مبتذل موسیقی کا سننا ہے، منحرف موسیقی کا سننا ہے. گانے کے ساتھ گانا حرام ہے، اسے غنا کہتے ہیں، لہو لعب والی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری موسیقی. تو فرمایا حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے الغنا رقیۃ الزنا، گانا یہ زنا کے لیے طلسم ہے. طلسم کیا کام کرتا ہے؟ جس شخص کے لیے کیا جائے پھر اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. ایک چیز جو مؤثر ہے دوسرے کو متاثر کرتا ہے اور اپنے قابو میں کر لیتا ہے، طلسم، تعویذ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کا طلسم گانا ہے. تو رقیہ تعویذ کو کہتے ہیں اور کلام مؤثر کو کہتے ہیں. تو گانا سننا یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے. کسی شخص نے آ کر حضرت آقا امام جعفر الصادق سے آ کر بیان کیا کہ جہاں میرا گھر ہے، میرے ہمسائے میں ایسے لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس گانے والی کنیزیں ہیں، اور ساز و آواز کی بساط وہاں پہ بچھی ہوتی ہے، کنیزیں گاتی ہیں، اور میرے گھر کے ہمسائے میں ہیں. اب ایسا ہے کہ جب میں گھر کے بیت الخلا میں جاتا ہوں تو وہاں سے آوازیں صاف آ جاتی ہیں، اور میں بیت الخلا میں زیادہ دیر تک بیٹھ جاتا ہوں تاکہ وہ آوازیں سنیں، کنیزوں کی آوازیں، گانے کی آوازیں سنیں. بیت الخلا میں بیٹھا ہے، گانا سن رہا ہے. سوال کیا اس نے امام سے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ وہاں اپنے بیت الخلا میں بیٹھ کر دوسرے کی آواز سننا گانے کی. امام نے فرمایا یہ کام نہ کریں، بیت الخلا میں بھی بیٹھ کر گانا نہ سنیں. عرض کیا اس نے اپنی صفائی پیش کی اس شخص نے کہ قسم خدا میں وہاں نہیں جاتا، میں اپنے بیت الخلا میں سنتا ہوں، میں نہیں جاتا ادھر ان کے پاس دیکھنے. تو امام نے فرمایا کیا تو نے خداوند متعال کا یہ کلام نہیں سنا کہ خداوند متعال فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کیا خداوند متعال نے نہیں فرمایا کہ یقیناً کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تجھ سے بات پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا.
یعنی تم سے اپنے کان کے بارے میں، اپنی آنکھ کے بارے میں اور اپنے دل کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی. جو کچھ سنے ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا. کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں؟ جب آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت بتا دی تو یہ شخص کہتا ہے کہ قسم بخدا اب تک نہ کسی عرب سے میں نے یہ آیت سنی تھی نہ کسی عجم سے. لیکن قرآن میں آیت موجود اور مجھے معلوم ہی نہیں. ایسے ہوتے ہیں اگر ہم شیطانی کاموں کی طرف راغب ہو گئے تو پھر ہمارے دلوں میں صرف پردہ پڑ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کی آیت بھی موجود ہے. اس عزیز شخص نے کہا جب اس نے یہ آیت سنی تو کہا انشاءاللہ آئندہ تکرار نہیں ہوگا. ابھی میں توبہ کرتا ہوں آئندہ، اور جو گناہ مجھ سے ہو چکا میں استغفار کرتا ہوں. اگر ہمارے پاس آ جائیں تو بات ختم ہو جاتی. تو ہم یہاں تو یہی کہتے ہیں کہ کام ختم. اب جب آئندہ کے لیے توبہ کریں اور گزشتہ کے لیے استغفار کریں، قصہ ختم. امام نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے. صرف گانا سنا تھا جسے شاید اکثر لوگ گناہ ہی نہ سمجھے. امام نے فرمایا کافی نہیں، اٹھو اور غسل کرو. شاید غسل توبہ ہے. اٹھو اور غسل کرو اور جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. شاید نماز توبہ ہے. نماز توبہ، نماز استغفار، بخشش کے لیے نماز حاجت مثلا جتنی اٹھو غسل کرو اور جس قدر نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو. اب تک بہت بڑے گناہ میں تو مشغول رہا ہے، اس لیے اس طرح سے توبہ کر. کسی حالت میں تو مرے تو تمہاری حالت بہت بری ہوگی. گانا ایسی چیز ہے شیطان کی عبادت. امام نے فرمایا میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو متوجہ ہو گیا اپنے گناہ کی طرف. تو یعنی بعض لوگ شاید متوجہ بھی نہ ہو جائیں. اسے روح کی غذا سمجھ کر اسے اس تسلسل کو جاری رکھیں. امام نے فرمایا میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ تو متوجہ ہوا، اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر برائی جو تجھ سے سرزد ہوا خدا اسے درگزر کرے. یہ ایک مقام ہے ہمارے لیے. اگر ہم بھی اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیں، یقین جانیں آقا امام صادق علیہ السلام، آقا امام زمان علیہ السلام خدا سے دعا کریں گے کہ اس خدایا اس کے توبہ کو قبول کریں، درگزر کریں اس کے گزشتہ گناہوں کو. ہمارے گناہ جب تک اہل بیت کی دعا نہ ہو، جب تک دعائیں نہ ہو اہل بیت کی، ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بھی گناہ چھوڑ دیں. امام کے سامنے اس شخص نے توبہ کیا، امام صادق کے سامنے. امام جواد نے فرمایا کہ جو شیطان کی باتیں سنتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، اور ایک مہم ترین مصداق گانا ہے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ گانا جو ہے طلسم ہے زنا کے لیے. اس شخص کو قابو میں کر کے زنا تک لے جائے گا. زنا ایسی چیز ہے، گانا ایسی چیز ہے کہ اس شخص کو زنا تک لے جائے گا. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کافی نہیں ہے کہ تو خالی توبہ کرو کہ میں آئندہ کے استغفار کرنا، غسل کرو، نماز پڑھو. غسل توبہ، نماز توبہ، اور اس کے بعد خداوند متعال سے دعا کرو. میں بھی دعا کروں گا کہ خداوند تمہارے گناہوں سے درگزر کرے. اگر اسی حال میں مرو گے تو تمہاری حالت بہت بری ہوگی. امام نے فرمایا، امام کا کلام ہے، فرمایا خداوند برے اور ناپسندیدہ اور قبیح کاموں سے نفرت کرتا ہے. برے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے نفرت کرتا ہے. تو بھی برے کاموں کو، گناہوں کو ان کے اہل کے لیے چھوڑ دو. یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس شیعوں کا کام نہیں ہے، یہ مومنین کا کام نہیں ہے، یہ متدین جوانوں کا کام نہیں ہے. اسے اپنے اہل کے لیے چھوڑیں. وہ جن کے خمیر میں کچھ ہے ان کے لیے رہنے دیں. یہ ان کی غذا ہے. جن کی روحیں مسخ ہو چکی ہیں یہ ان کی غذا ہے. جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، شیطان کی بندگی جنہوں نے اختیار کی ہے، یہ ان کی روحوں کے لیے غذا ہے. نہ آپ متدین جوانوں کے لیے، نہ آپ مومن جوانوں کے لیے، نہ آپ آزادہ جوانوں، آپ کے لیے غذا نہیں ہے.
اہل بیت، اطاعت اہل بیت اور خداوند متعال کی اطاعت ہے، اور ایمان آپ کی روح کی غذا ہے، نہ یہ غنا